بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, ملک میں مسائل کی اصل وجہ بے اعتمادی اور گڈ گورننس کا بحران ہے. حکومت کو اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا چاہیے, لیکن اربوں روپے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں. ذاتی تشہیر پر خرچ کرنا سنگین جرم ہے, لیکن یہ جرم بمانگ دہل کیا جا رہا ہے. تو کیسے عدالتی کرپشن کو روکا جائے گا اور کیسے کرپٹ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ جبکہ روڈا اتھارٹی بنانے والے اور راوی اربن ڈیولپمنٹ کے منصوبے جاری رکھنے والے بھی خود ہی ہیں. یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرنے والے مافیاز عوام کے سروں پر سوار ہیں اور عوام کے ٹیکسوں سے ہی عیاشیاں کر رہے ہیں. کیا ان سے عوام کو کبھی چھٹکارا مل پائے گا اور کسی دیانتدار قیادت کا سہارا مل پائے گا؟ اس پر اظہار کے خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار جناب اقبال شاہد صاحب کو مدعو کیا, اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان گرامی جو ہیں وہ سلمان احمد قریشی صاحب ہیں. سینئر صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں اور ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. پروگرام کا آغاز اقبال شاہد صاحب سے ہی کرتے ہیں. اقبال شاہد صاحب, آپ ایک طویل عرصے سے نہ صرف تھنک ٹینک کے عنوان سے لکھ رہے ہیں بلکہ آپ بول بھی رہے ہیں, ایک پروگرام بھی کرتے رہے ہیں ایک طویل عرصے تک, اور آج کل آپ ٹی وی ٹوڈے میں پاکستان ٹوڈے کے عنوان سے ایک یا نام سے آپ ایک پروگرام کرتے ہیں. اچھا, کیا وجہ ہے آپ نے اپنی تحریر و آواز کا عنوان جو ہے وہ تھنک ٹینک رکھا؟ شاہ صاحب بہت شکریہ, یہ بات درست ہے اور یہ سوال میرے سے کئی لوگوں نے کیا ہے. اچھا, میں سابقہ سرکاری افسر رہا ہوں اور اربن فوج اور پولیس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں. میں وزیر جنید صاحب کے ساتھ رہا ہوں, میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے سال رہا ہوں. اس طرح ریلوے کے چاروں صوبوں کا میں جی ایم لینڈ رہا اور سوئی گیس کے صوبے کا رہا. تو میں نے جب یہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ٹی وی کو جوائن کیا تو میں نے ایشوز جو تھے, ایشوز جو وہاں کس طرح حل ہوتے ہیں, یہ ایشوز ہیں کیا, ایشوز کا سمجھنا آپ کا پاکستان میں میں نے نام پہلا پروگرام تھنک ٹینک میں نے ہی رکھا. اس میں 70 اس قسم کے صحافی جو مین لوگ تھے ان کو ایک فورم ٹائپ میں نے پروگرام بنایا. پی ٹی وی میں نے کیا, یہ میں رائل نیوز کی بات کر رہا ہوں, چلتا تھا. اس میں کو ہم ڈسکس کرتے تھے کہ ایکچوئل بیماری ہے کہاں اور آپ لوگ ڈائگنوز کریں اور پرپوزل بھی تھے. پوری دنیا میں تو باقاعدہ تھنک ٹینک کی پرپوزل پر حکومتیں پالیسیاں بنتی ہیں, صوبہ سازی ہوتی ہے, ہر ایک ادارے کا بلکہ تھنک ٹینک بنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ کیسا نہیں ہے. پاکستان لیکن وہ آپ دیکھیں جس ہائی سلاٹ میں جب کوئی سرکاری افسر 22 گریڈ کے بعد ریٹائر ہوتی ہے, کمیونٹی کمیٹیوں کا ممبر بن جاتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے انہوں نے تجویز کیا دینی ہے. پھر فوج نہیں بنا نہ بنا سکے کیونکہ کافی رائٹ میرے پاس تھے, نیشنل تھنک ٹینک بنائے. میں یہ لمبی بات ہے, صرف یہ کہ میرے مد نظر یہی تھا ایشوز کو ڈسکس کیا جائے, وہ جو ماہرین ہیں یا اینالسٹ ہیں جو پاس بیٹھے ہیں وہ بتائیں اس کا حالات کیا ہے. اچھا, یہ جو تھنک ٹینک کا آپ نے عنوان رکھا, کیا یہ تھنک ٹینک کی آواز جیسا آپ نے بتایا یہ کیا ایوان اقتدار میں پہنچ پائی, اور کیا کوئی ایوان اقتدار کی جو زنجیر عدل ہے اس کو ہلا پائی؟ لیکن کئی دفعہ ڈسکس ہوا, ان پر اعتراضات ہوئے, لیکن اس کا مطلب آواز تو جاتی رہی. ٹھیک ہے, آواز جب آپ کو احساس ہوا کہ کوئی ہلچل ہو رہی ہے ہاں, تو اس کا مطلب اسی لیے جب آپ نے دیکھا کہ جو خاص طور پر سیکورٹی جو آرمی ہم چلا
پارٹیسپینٹس ہیں ان کے نام بھی تھے. کئی لوگوں نے اس میں سے کہا کہ ان کو نہ لیا جائے. برنٹ بولتے تھے ایکشن کے ہر آدمی کو پالیٹکس میں نہیں ہے, یہ پولیٹیکل انہیرٹ کی ہوئی چیزیں ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف برادریوں میں آئے ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم شیئر کرتے ہیں مثال لے کے ہوتے ہیں سلمان احمد قریشی صاحب کو. سلمان احمد قریشی صاحب, جیسا کہ میں نے بادشاہ صاحب سے پوچھا, آپ کا جو عنوان ہے تحریروں کا وہ فکر نو ہے, آپ نے کیوں فکر نو رکھا ہے جی؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی فکر, کون سی فکر کو جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا ویلیوبل ہے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں فکر نو. اب مسائل بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور عام آدمی شکوہ بھی کرتا ہے کہ جی فلاں مسائل ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. اب ان کا حل کیا ہے؟ اب حل یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں بیانیاں جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں, لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں, یعنی کہ زندہ باد مرد آباد ہم کرتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں یہ بات لکھی تھی, چنو نئی سوچ کو. تو فکر نو کا مطلب یہ ہے, میرا رکھنے کا مقصد کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی نظریے, کسی بیانیے کے پیچھے لگنے سے پہلے خود سوچ لینا چاہیے. ہم خود غور و خوض کریں کیا درست ہے کیا غلط ہے. تو ہمیں اس سوچ کو اپنانا ہے, اپنی سوچ کو بدلنا ہے. یہ جو بندی بندائی اور یہ لکھی لکھائی چیزیں جو ہمارے سامنے ہمارے بااثر لوگ یا سیاسی جماعتیں لیڈر بیان کر دیتے ہیں, ہم اس کو لے کر جب چلتے ہیں تو حالات نہیں بدل سکتے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 76 سال ہو گئے پاکستان کے مسائل وہیں کے وہیں. تو ہمیں صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہے. سوچ کو کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے خود کو بدلنا ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا ڈلیور کر رہا ہوں, میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کیا میں وہ پوری کر رہا ہوں. اس کے بعد مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں کسی سے توقع رکھوں. اور آپ نے جو شروع میں بات کی ہے نا کہ یہ وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جی ذاتی تشہیر, یہ تشہیر برائے ترغیب یہ تو بنتی ہے, لیکن قانون کے ذریعے سب ان چیزوں کو ہم نہیں روک سکتے. قانون کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ قانون وہ ہوتا ہے جو عادتاً ہم اپنے پر لاگو کریں. جب ہم اس چیز کو محسوس کریں گے کہ یہ تشہیر غلط ہے تو ہم ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں نا, ایسے لوگوں کو. فیصلوں کا پھر آخری اختیار ہمارے پاس ہے. یہ تو سوچ ہے کہ ہم نہیں بدلتے اپنے آپ کو. اس وقت ہم جذبات میں یا روایتی باتوں میں یا روایتی طرز عمل کو بناتے ہیں اور اس کے پیچھے نکلتے ہیں ریزلٹس ہمارے سامنے. تو فکر نو یہ ہے کہ ہمیں نئی سوچ کو اپنانا چاہیے. وہ سوچ نہیں کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنی ذات سے شروع. اچھا, آپ طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں, مختلف اخبارات میں لکھ رہے ہیں, تو کیا آپ کی فکر نو جو ہے وہ کوئی سوچ بدل پائی ہے اب تک؟ اور آپ کی اس سوچ کو کوئی یہاں جیسے میں نے ان سے کہا ایوان اقتدار میں آپ کی سوچ کو پالیسی کا حصہ بنا پائی ہیں؟ میرا جو موضوع ہے نا, جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. میں عوامی اقتدار کی بات ہی نہیں کرتا. میں تو صحافت ایک عوامی ادارہ ہے, میں تو عوام سے مخاطب ہوں. میں تو عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ کو بہتر کر لیں, آپ اپنی سوچ کو بدل لیں. سوچ یہ ہے کہ میرے سے بہتر شاہد ندیم صاحب ہیں, تو میں اپنی وہ خامیاں, اپنی ذمہ داریوں کو قبول کروں, ان کو دور کروں جو میرے اندر خامیاں ہیں. تو اس کے بعد میں کسی سے توقع رکھوں. ہم ادھر نہیں آتے نا. آپ دیکھیں جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ کرتا ہے. صرف حکمران طبقہ اشرافیہ یہی غلط نہیں ہے. میرا پھر وہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ پہلے مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. میں تو عوام سے توقع رکھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کا مسئلہ جو ہے نہ کوئی اقتصادی ہے نہ گڈ گورننس ہے. میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. میری یہ سوچ ہے ہمارا مسئلہ ہی فکری ہے کہ ہم خود غور و خوض نہیں کرتے کہ جو قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ حکمرانوں کا نہیں ہے, عوام کا ہے. اچھا, جبکہ سوال پورا یہ ہے کہ جبکہ جو عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں سارا مسئلہ ہی جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے ہے. اچھا, کیا ملک جو ہے اس میں بے اعتمادی کے ساتھ جو ہے اسی وجہ سے بے اعتمادی ہے, کیا ملک میں بے اعتمادی کے ساتھ گڈ گورننس کا واقعی برہان ہے؟ تو حکومت یہ بے اعتمادی کیوں دور نہیں کر رہی ہے اور کیوں گڈ گورننس نہیں لا پا رہی ہے؟ دیکھیں, مقبری صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری دماغ سے شروع ہوتی ہے. آپ دنیا کا کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جب حکمران بہتر ہوگا تو نیچے آٹومیٹک چیزیں صحیح آ جاتی ہیں. انصاف ہوگا
اور انصاف باقاعدہ سب کو ایک جیسا ہوگا تو پھر لوگ آپ دوسرے جو ملک آپ کے جن کو ہم کافر کہتے ہیں یا انگلینڈ ہے یا امریکہ ہے تو وہاں میں بجلی کمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بھی میٹر نہیں کرتا. وہ نیڈ کسی آدمی کی ہے کہ پرائم منسٹر کو ملا جائے, کسی ممبر کو ملا جائے, کسی آئی جی کو ملا جائے, ادارے آٹومیٹک کام کر رہے ہیں. یہاں مثلا آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بھی عوام کا قصور, عوام تو اس وقت عوام اس میں ریلیونٹ ہو چکی ہے پاکستان میں. بلکہ میں تو کہتا ہوں 78 سال سے عوام بیچ میں آئی کوئی نہیں, درمیان میں چلو تھوڑا سا کبھی کبھی ہو گیا, اب ریلیونٹ ہے. نمبر 1 اگر عوام ان ریلی نے ایونٹ تو اسی لیے ہے نا, جب میں آپ نے کہا نہیں تھوڑا سا بیچ میں رکھ, کیسے راجی 78 سال سے عوام کو نہ ووٹ کا حق دیا گیا, نہ ہی اس کے ووٹ دیے کو مانا گیا, نہ ہی اس کے جو اس نے فیصلہ کیا اس پر عمل کیا گیا. یہ بات درست ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے بیماری تو تھی لیکن اتنی شدید نہیں تھی. اب اس طرح کر لیتے ہیں. اس وقت جو یہ الیکشن ہوئے تھے, اب اس کو ہم پولیٹیکل نہیں بات کرتے کیونکہ آپ کا پروگرام ہے. اب میں کئی دفعہ بھی ایک فورم میں کہہ کے آؤں کہ اگر ووٹر کو یہ خوش فہمی ہے کہ میرے ووٹ دینے سے کوئی نمائندہ منتخب ہوتا ہے تو اس سے خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے. اور اگر اگر کسی ایم این اے کو یہ زوم ہے کہ میرے ووٹوں سے وزیر اعظم بنتا ہے تو اسے بھی خوش فہمی نکل. اس لیے ایک اور چیز ہے, اب سر جو فیصلے ہیں نا, آپ جب نے دیکھا جو پریزائڈنگ چیئر ہوتی ہے, میں نے ایک دفعہ لاہور میں جب یو ٹرن بن رہے تھے میاں صاحب واپس آئے کیونکہ ان کے ساتھ میں رہا ہوں, تو میں نے ٹیپا والوں سے پوچھا کہ یہ تم نے یہ یو ٹرن چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں اب کہاں سے پڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پڑھے تو صحیح جگہ سے ہیں لیکن جب پریزائڈ کرتا ہے وزیر اعلیٰ تو بات سنتا ہے نہیں کسی کی. وہ کہتا ہے فلاں فلاں جگہ بنا دو اور ایسے بنا دو, تو ہم چونکہ نوکری بچاتے ہیں. اس وقت سر چیز اس سے بھی شاید سب آگے جا چکی ہے. رائے دینا خطرے سے خالی نہیں ہے اس وقت رائے دینا, بلکہ میں کل ہی سوچ رہا تھا ایک پروگرام میں جہاں آپ دیکھیں کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے وہ پاکستان کے آپ کے بولنے پر اور میرے بولنے پر بھی لگ سکتا ہے. حالانکہ وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ حملہ کلاشن کوف سے کریں, پورا مجمع کو بکھیر دیں, کوئی 2-4 بندے مر جائیں تو پھر لگتا ہے. اب تو آج کا تازہ واقعہ آپ کے سامنے اسلام آباد والا ہے, تو وہ ٹھیک ہے جو ہمدردی اس سے بلوچ سے کرنا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے, لیکن ہمیں بھی حق حاصل نہیں ہے. ہم کسی کو تقریر روک کے سوال کریں اور کہیں کہ آپ کے اوقات کیا ہے. اس وقت پاکستان میں عوام اخلاقیات سے بات آگے نکل گئی, irrelevant اس لیے میں ہو چکی, نہ اسے ووٹ کا حق حاصل ہے, نہ اسے انصاف میسر ہے, نہ اس کی جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو ذمہ داری نبھانا میں ہے, وہ ایک جان مال کا تحفظ. اسٹیٹ یہ کام نہیں کر رہی پورا. انصاف اسٹیٹ کا فرض ہے, وہ پورا کسی کو انصاف نہیں مل رہا. سیکیورٹی مینس پر پولیس لگا لیں. اب پولیس کے ڈپارٹمنٹ آپ سے چیک کر لیں. نمبر 1 ویسے پولیس, اسپیشل پولیس, اسپیشل برانچ, 1-5 کار والے, CTD, CCD, اور اس طرح 9-10 تو ڈپارٹمنٹ آپ نے وہاں بنا دی ہیں اور ان کو کھلے اختیارات دے دیے اور کورٹس کو کہہ دیا. اور کورٹس بھی میں سمجھتا ہوں کم از کم لفظوں میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ خراب پوری دنیا کے نقشے میں پاکستان کی عدلیہ سے ڈی گریڈ کوئی ادارہ نہیں. جب پاکستان کے کسی شہری کو اپنی جان مال کا تحفظ بھی نہیں ہے, انصاف بھی نہیں ہے, اور اس کی ایجوکیشن اور ہیلتھ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری وہ بھی نہیں ہے, تو عوام تو ریلیونٹ ہیں. تو باقی آپ کہتے ہیں حکمرانی تو جلدی سے کر رہے ہیں جو کرنا تھا کل. اچھا سلمان احمد قریشی صاحب, اقبال شاہد صاحب کہتے ہیں کہ عوام انریلیونٹ ہے اور حکومت جو ہے وہ کچھ دے نہیں پا رہی. اس کا مطلب ہے حکمران بھی جو ہے وہ بے اختیار ہے. عوام انریلیونٹ ہے, عوام اور حکومت بے اختیار, تو پھر یہ اقتدار کس کے پاس ہے اور یہ کس کے لیے ہے اور یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ آپ کے سوال بڑا دلچسپ ہے. میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں عوام کو ہم سسٹم سے نہیں نکال سکتے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک آئین موجود ہے, اس پہ عمل نہیں ہوتا. ایسے کیا چل رہا ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. چرچل سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے ملک میں مارشل لا آ جائے تو آپ کیا کریں گے, ان کا جواب پتا کیا تھا, یہ تھا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. وہ حکمران ہے نا, لیڈر ہے. وہ نے کہا جی ٹرام والا ٹرام نہیں چلائے گا, روٹی بریڈ والا بریڈ نہیں بنائے گا, جیسے حکمران
کوئی آئے گا اس ملک میں تو ویسے ہی چلا جائے گا. تو ہم ان کو آن تو کرتے ہیں نا, جنوبی لنگڑی جمہوریت, ایک الیکشن ڈرامہ جو کہہ لیں اس کو, سائز تو ہوتی ہے اس ملک میں. ہم ان کو دیکھیں زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ لوگ عوامی لیڈروں کے پیچھے نہیں ہیں. میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے خود عام آدمی کو سمجھنا چاہیے حکمرانی کہتے کس کو ہے اور ہم حکمران مانتے کس کو. اب آ جائیں دوسری بات پہ کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے. تو یہ ایسا سوال ہے کہ میں تو کم از کم اتنی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا کہ میں نامینیٹ کر دوں. یہ سب کو پتا ہے کس کی حکومت ہے. یہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں, وہ خود بتاتے ہیں. اس لیے میں نہیں اس طرف اشارہ کرتا کہ حکمرانی کر کون رہا ہے. یہ ایک طاقتور طبقہ ہے جو ہر فیلڈ میں موجود ہے. یہ مل کے حکومت, جو عام آدمی ہے نا پاکستان میں, وہ بالکل سسٹم سے نکالا گیا ہے. تو یہی تو میں کہتا ہوں, اگر اس کو نکالا ہوا سسٹم سے تو کیوں اس کا ایکسائز کا حصہ بنتا ہے؟ وہ کیوں نہیں اپنے حقوق کی بات کرتا؟ وہ شعوری طور پر آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ پریکٹیکلی ایک ووٹ ہے, چلے جو بھی میرا چوری ہو گیا. تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے, میں لکھ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, یا آپ اور میں ایک گفتگو کر رہے ہیں, کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. تو ایمان کا جو کمزور تر درجہ ہے نا, اس پہ تو ہم برائی کو برا تو جان لیں, ہم ادھر بھی اچھا لیکن نا سیاسی جماعتوں کو سارے سب کہتے ہیں کہ جان دینے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. ہم زبان سے بھی اب تو برا نہیں کہہ سکتے, لکھنا اور بولنا دونوں پہ قدغنیں لگی ہوئی ہیں. اب تو اب دل میں برا کہہ لیں جو کسی کو کہنا ہے. کیا عوام واقعی اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ایمان کی آخری جو ہے حد کہ دل سے برا کہنے اس پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا؟ قریشی صاحب میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں رہتے, اچھا یہ لندن یا امریکہ میں رہتے ہیں. یہاں وہ کہتے ہیں عوام کو آواز اٹھانی چاہیے. اس وقت جو نیکسس ہے وہ کنٹینیوٹی جاری ہے. آپ اٹک سے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, اٹک سے آپ صادقہ آباد تک چلے جائیں, وہ خاندان کی تیسری نسل اس وقت حکمرانی میں ہے. ان کے جو نالائق بیٹے تھے وہ وکیل بن کے جج بن چکے ہیں. ان کا جو بیوروکریسی میں ڈائریکٹ انڈکشن ہوئی تھی وہ چلے گئے پولیس میں, اور پولیس میں ڈی ایس پی تک بن چکے ہیں. اور باقی جو نیچے رہ گئی بات, کبھی نہ کبھی ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں, میونسپل کمیٹی ہوتے ہیں, وہ بھی انہی کے آدمی آتے ہیں. بلکہ میں ایک الیکشن کروائے تھے قصور میں, تو کئی لوگ کامیاب ہو گئے, ہوٹلوں والے ماڑے لوگ. تو ہمیں سفارش کرتے تھے کہ اب یہ جو طاقتور طبقہ تھا, اس کا نام میں نہیں لیتا, کہ ہم ان سے ہمیں ملوائی دو. گزارا نہیں, عوام کہیں نہیں ہے. آواز اٹھانی تو حکومت کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑی باتیں ہیں. مجھے یہ تو لاہور میں بیٹھ کے آپ اور میں ایسی باتیں کر سک رہے ہیں, اور قریشی صاحب باتیں کر رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا تو نکلیں یہاں سے کوئی 60 کلومیٹر دور. وہاں اس وقت حکومت کی سپورٹنگ جو ہیں لوگ, مستقل اقتدار میں رہنے والے لوگ, جنہوں نے ہر ادارے پر قبضہ کیا ہوا ہے. ڈی سی آفس کا چپڑاسی سے لے کے ڈی سی خود سیاستدانوں کی اپائنٹمنٹ ہے. اور جو تھانے ہیں, تھانوں میں شام کے ٹائم دونوں پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ہار جائیں یا جیت جائیں, کیونکہ جاگیر تھا. میں تو پار پر کی مثال دے دیتا ہوں, منچنا بار کی دے دیتا ہوں, پار پتن کی دے دیتا ہوں. کسی آدمی کا زیادتی, کتنے بھی زیادتی لڑکی کے ساتھ ہو جائے, ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. چاہیں تو غلط ایف آئی آر درج ہو جائے, چاہیں تو پرچہ خارج ہو جائے, چاہیں تو پرچہ سیٹ ہو جائے. کیونکہ اس وقت اتنا آسان نہیں ہے اس سے شکنجے سے نکلنا. پاکستان میں 1971 کے بعد کوئی میرٹ نہیں ہے, 71 تک رہا. کیونکہ اگر کوئی افسر کی ٹرانسفر ہوتی تھی تو 3 سال کم از کم لکھا ہے, آئین میں لکھا ہے کہ 3 سال پوسٹنگ رہے گی. تا وقت ہے کہ بہت بڑا بلنڈر نہیں وہ کر دیتا تو بھی کمیٹی بنتی تھی. اب افسروں کو پتا ہے کہ دیہڑی لگانی ہے. لوگ کہتے ہیں بیوروکریسی. میں کہتا بیوروکریسی کے وہ گندے افسر جو ان کا حصہ بن جاتے ہیں, وہ تو مزے میں ہیں. جو آنےسٹ ہیں اسی طرح ہماری طرح بات کڑ کے مرتے رہتے ہیں, وہ ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی. اور آپ کو کس کو نہیں پتا کہ اے ڈی سی آر کتنے اسکیل کا ہوتا ہے. سیال کو اربوں روپے کے پیسے کھا کے بیٹھا, اور خواجہ صاحب کا پیٹر ہے کہ جی وہ جو زیڈ کے بھی کمپنی ہے وہ اتنی امیر ہے, میں بھی ڈرتا ہوں اس سے, وہ سینٹ میں پہنچ چکے ہیں. جب پاکستان کو بچانے والا وزیر دفاع وہ خود ڈر رہا ہو ایک پراپرٹی ڈیلر سے یا اس طرح کے لوگوں سے, اس نے خاص ہمیں بچانا. تو عوام کا میں یہ مسئلہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی کا بچہ پکڑا جائے. 32 لاکھ بندہ چلا گیا 3 مہینے میں ملک سے باہر جان بچا کے, تو وہاں پہ جا کے کوئی نوکریاں تو نہیں کر رہے بیچارے, وہاں ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں چونکہ انصاف نہیں ہے, یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں بڑا سینئر پوزیشن پر رہا ہوں, اور اب بھی اسٹیٹس وائز شاید اللہ کا فضل ہے مجھ پر,
میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کسی بھی گریڈ کا آپ ہو جائے، آپ مشہور ہو جائے، آپ محلے میں سوشل ورکر بن جائیں، آپ تھنک ٹینک بنا لیں، آپ تھانے کے اندر کے منشی کے برابر بھی نہیں. وہ جس توہین میں سلوک کرے گا آپ سے، اور آپ کی کہیں سنوائی بھی نہیں ہے کہ آپ کو شکایت، ایک زمانہ ہوتا تھا شکایت کر سکتے تھے، اب کوئی شکایت نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں ہم بہت بڑے شکنجے میں پھنس چکے ہیں. اچھا سلمان قریشی صاحب، اقبال شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری تحریروں اور ہماری زبان بندی کی جا چکی ہے، تو پھر معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ جب یہ معاملات آگے چلنے کی بات آتی ہے تو حکومت کس بات کی پھر دعوے دار ہے کہ جناب اور لاکھوں اربوں روپے کے اشتہارات دے کے عوام کو یہ ورگلانے یا بہلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم آپ کے جو ہیں آپ کو نجات دہندگاں ہم ہی ہیں. میں پھر اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ کم از کم ہم اس سسٹم سے الگ ہو سکتے ہیں. جیسے جنرل ضیاء الحق نے کنڈم کرا کر خود کو صدر ڈکلیئر کر لیا، کیا اس کو آج تک پاکستان کوئی مانتا ہے؟ وہ بے شک بیٹھے رہے ہیں، قابض رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی تسلیم تو نہیں کرتا. ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں، عوام اس سسٹم کا حصہ ہے، انہیں کچھ لیبر نہیں ہوتا. یہ بات سچی ہے، پریشانی ہر بندے کو ہے، اپنی جگہ پہ ہے، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بعد میں وہی بات میں کرتا ہوں نا، تو پھر عوام اس پہ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ جو اربوں روپے کے عوام کے ٹیکسوں سے ان کی خون کی کمائی جو ہے اس کو نچوڑ کے یہ جو اشتہارات اتنے بڑے دیے جا رہے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے یہ منصوبے بنا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور خوشحالی آ رہی ہے، اور پیرس بنا رہے ہیں، اور جناب ہم لندن بنا رہے ہیں. یہ بتائیں نا، یہ اربوں روپیہ کس بات پہ خرچ کر کے عوام کو کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ عوام بخوبی جانتے ہیں کہ تشہیر کی ہے، اس کو آپ کو ایک بیانیہ بنانے کی ضرورت بھی تبھی پڑتی ہے جب عوام اپنے ریلیف محسوس ہی نہیں کرتے. عوام کو تکلیف تو ہے. میں سیاستدان کے بارے میں یہ بات اکثر کرتا ہوتا ہوں کہ ان کے لیے ہم تالیاں بھی بجاتے ہیں، ان کو ہم گالیاں بھی نکالتے ہیں. جو ابھی بات ہوتی ہے نا قدغن کی، سختیاں، زبان بندی، جنرل ضیاء سے بڑا ظالم ڈکٹیٹر جابر پاکستان میں نہیں گزرا، اس سے بڑی سینسرشپ آج تو نہیں ہے. آج میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، کم از کم اتنی کی اجازت تو ہمیں ہے نا. تو میں وہی بنیادی نقطے بات کرتا ہوں کہ ہم آپس میں ڈسکشن کر کے اس کو راز و نیاز میں بات کر کے بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. کوئی پلان کریں، کوئی منصوبہ بنائیں، اس پہ چلیں. اب پتہ ہے ہم یہ کہ میرے جگیردار کھڑا ہے، ایک جو سرمایہ دار کھڑا ہے، میں نے اس موومنٹ کا حصہ بننا ہے. جبکہ دوسری طرف مجھے پتا ہے کہ یونیورسٹی کا ریٹائرڈ پروفیسر ہے، وہ سیاست میں اگر آ جاتا ہے میں سپورٹ نہیں کروں گا. کوئی غریب کا بچہ کسی طرح سیاست میں آ جاتا ہے میں سپورٹ نہیں کروں گا. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ تمام چیزوں کی ذمہ داری حکمرانوں پر ڈال دیں. ہم حکمران کوئی الہی حکم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اوپر سے نازل نہیں ہوئے، وہ مسلط ہے نا ہم پہ. ان کو ہٹانے کے لیے جدوجہد بھی ہم ہی کرنی ہے، اس سسٹم کو بہتر بھی ہم نہیں کرنا ہے، یہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا. اور رہی بات اس چیز کی جو پابندیاں ہیں، اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ یونس میں اگر انقلاب آ سکتا ہے، آج نیپال کے آپ صورتحال دیکھ لیں، اگر وہاں عوام نکل سکتی ہے، ترکی میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے، انڈونیشیا میں ہو سکتا ہے. تو ہم مطمئن ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کوئی ذاتی تشہیر کر رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ بلا شبہ غلط چیزیں ہیں. تو چلے میں ایک کام تو کر سکتا ہوں کہ جب سرکار کے پیج پہ کسی کی بھی پکچر لگتی ہے، ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، کیا اس پہ لائکس اینڈ کمنٹ کے لیے عام آدمی تو اس کو اس پہ کمنٹ کرنے سے باہر آ سکتا ہے، وہ تو اس کا بائی کاٹ کر سکتا ہے. اب یہ کتنے کے بندے رکھ لیں گے؟ 10% کتنے کا رکھ لیں گے؟ عوام بھی برابر کی حصہ دار ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ سسٹم عام لوگوں سے بنتا ہے، یہ حکمران باہر سے نہیں آئے ہیں، یہ کہ لگوا کر نہیں آئے. میں ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ سپورٹ کرتا ہوں، یہ میرے سر پر مسلط ہے. جس دن میں فیصلہ کر لوں اور ہم آپس میں کم از کم ایک نقطے پر اتفاق کر لیں کہ ہمیں عوام ہی میں سے عوامی نمائندہ چاہیے. سر اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کی سوچوں پر پیدا لگانا، اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کی ضمیروں کو خریدنا، اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو ڈرانا. یہ ہم اس دس کو ختم کرنے کی صاحب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے اپنا سلمان احمد قریشی صاحب نے کہ عوام کو جو ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا. جیسا کہ یہ اشرافیہ مافیا جو ہے وہ متحد ہے، اکٹھے ہیں، اپنے مفاد دیکھیں نا، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، مقتدرہ ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جب اپنے اپنے مفاد ان کے آتے ہیں. عوام کو اپنے پیج پہ نہیں لاتا، یہ خود ایک پیج پہ آ جاتے ہیں.
آج بھی عوام جو ہے اس نے بھی تو ایک پیج پہ آنے کی اسے کوشش کرنی چاہیے نا. عوام خود, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ متحد اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں, عوام بھی اپنے مفاد کے لیے متحد ہو کے ایک دن ایک پیج پہ آنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے حکمرانوں کا کہاں کہاں وہ نیکسس ہے, کارٹلز ہیں. شوگر کی آج کی بات کرتا ہوں کہ رات انہوں نے 1 لاکھ کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ ٹینڈر ہوئے میٹرک ٹن, یعنی 423 ارب روپے کی گندم کاکڑ نے باقی اسکینڈل ہے, عوام نے کیا کر لیا. دیکھو عوام نہیں ہوتی اس طرح. پرائز صاحب کو خوش فہمی میں مبتلا ہے, ہمارے سینئر ہیں, یہ خوش فہمی ہے. عوام اکٹھے ہو جائیں, عوام ایک تھانہ ہوتا ہے 15-20 پولیس والے ہوتے ہیں, نہیں کچھ بھی نہیں. وہ ذرا انہیں دیکھ کے کاش بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا تو آپ کو میں پرانی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ جب ہم پڑھتے تھے نا, سب سے پہلے ظلم کے خلاف ڈھاکہ میں جلوس نکلتا تھا اس وقت بھی, پھر چٹاگان, پھر کومیلا, پھر لاہور نکلتا تھا. یہ رہا ڈبیٹ ہے کہ ہم کون ہیں, ہم نہیں کر سکتے, چھوڑیں اس بات کو. وجہ یہ کہ اس وقت پاکستانی عوام کو بے قصور ان کو قصوروار ٹھہرانا بہت بڑھ جاتی ہے. آپ ڈاٹا کہاں سے خرید رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ کاشتکار جو ہے وہ بھی عوام ہی ہے نا, چھوٹا کاشتکار 4-5 ایکڑ کا, اس کے اخراجات 3,000 روپیہ فی من تک پہنچے, اس کے 2,000 آپ نے خریدی, اور 423 ارب روپے کی بعد سے گندم منگوا کے فراڈ کیا کاکڑ نے, کسی نے پکڑ سکا. جب انہوں نے گندم بیچ دیا, اب سیلاب آ گیا, 5,000 ہو گیا, تو وہ کون ہے؟ وہ عوام نہیں ہے, وہ اسٹاکسٹ ہیں, بڑے لوگ ہیں, کارٹل والے. چینی ہے, پہلے باہر بھجوائی, پھر واپس لائے. اس کا آج بھی ریٹ 67 روپیز پر کے جی ہے, کیونکہ 280 روپے کا جو ہے وہ جب من ہوتا ہے تو اس کی کیلکولیشن جب میں نے کی تو 15% پرافٹ کے ساتھ یہی بنتا ہے. لیکن کسی نے پوچھا کیونکہ حکمرانوں میں سارے لوگوں شامل ہیں. آج کی بات ہے کہ 11,000 بندہ آپ نے نکال دی ہے یوٹیلیٹی اسٹور سے. وجہ یہ بتائی ہے ہارون اختر صاحب نے جو حکومت کے اسپوکس مین ہیں, کیونکہ وہ تو چمچہ حکومت میں لے کے چاندی کے پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم اس کو پی آئی اور اسٹیل میں نہیں بنانا چاہتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 20 سے 25 ارب روپیہ 2 سال میں ہمیں سبسڈی دینا پڑے گا. وہ بھی آپ 400 ارب روپے کا ڈاکہ مار رہی ہے, چینی میں 300 ارب روپے کا. اگر 20-25 سے یہ ہوتا ہے تو پہلی بات 11,000 ملازم بچ جا سکتا تھا. ملک میں ان امپلائمنٹ ہے, وہ اب جائیں گے کہاں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اداروں میں یہ غلطی حکومت کی یعنی نالائکی نہیں ہے کہ اگر آپ ادارے صحیح کیوں نہیں کر سک رہے؟ جدید دور ہے, آپ وہاں کوئی آدمی یوٹیلیٹی اسٹور سے جتنا سامان جاتا ہے ایک بندے کا ڈاٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 دفعہ چینی لی ہے, 2 دفعہ لی ہے, 3 دفعہ کتنے لی ہے. وجہ یہ کہ آپ ادارے بیچ رہے ہیں. پاکستان میں ایک فنامنا بن گیا, اگر سموگ ہے تو موٹر بند کر دو, مار روڈ ہے 10 بندے کھڑے ہیں تو مار روڈ بند کر دو. بھئی آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ کوئی کبھی چیز نہیں ہوئی. یہ فضول باتیں ہیں. عوام کیا کرے؟ ان کو 1 سال پہلے پتہ لگ گیا تھا سیلاب آنے ہیں اور اتنے آنے ہیں, قدرتی آفات آنی ہے اور اتنی آنی ہے. انہوں نے کچھ کیا؟ بنگلہ دیش کل تک جب ہمارے ساتھ ایسٹ پاکستان تھا تو ہم لوگ جو تھے یہاں ہر وقت کہتے تھے یار یہ سیلاب ہمارے پہ بوجھ ہے. جب سے پیدا ہوا کبھی آپ نے سنا وہاں سے سیلاب آتے ہیں؟ انہوں نے انتظامات کیے. کیا وجہ ہے؟ اسی لیے تو کہتا ہوں میں کہ حکومت ہر دور میں بے اختیار ہی رہی ہے کہ وہ کچھ ایک تو ان کی ترجیحات میں عوام یا ملک نہیں ہے, دوسری طرف وہ عوام کے لیے کچھ ان کے اندر درد بھی نہیں ہے. عوام ریلیونٹ نہیں ہے, عوام صرف کسٹمر ہے. دیکھو اس کو زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ کا آٹا بکے, آپ کی چینی بکے, آپ کا گھی بکے, ورنہ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ووٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انصاف دینے کی کوئی ضرورت نہیں, اکوالٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایجوکیشن خریدتے نہیں, آپ سیکورٹی خریدتے ہیں, آپ بجلی بھی خریدتے ہیں, پانی بھی خریدتے ہیں. تو سوشل مجھے بتائیے کہ سوشل جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو اسٹیٹ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کدھر ہے؟ آپ اپنے گھر کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں, وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ. لیکن آپ میرے اپنے گھر میں 2 ڈکیتیاں مسلح ہوئیں. لیکن اصل بات جو ہے نا جی وہ ایک بادشاہ صاحب یہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عوام بیچارے کو تو حق ہی نہیں دیا جا رہا نا. برانڈڈ پہننے والے ہمارے قائد ہیں سارے, اور ہم لوگ وہ ہیں جو خدر کے عام جو ہیں وہ کپڑے پہننے والے ہیں. اب عام کپڑے پہننے والے کا جب کوئی فیصلہ ہی نہیں مانا جا رہا, اسے حق ہی نہیں دیا جا رہا 78 سال سے, اس بندے سے اپنا جناب سلمان احمد قریشی صاحب بھی
اور آپ تو نہیں رکھ رہے، لیکن وہ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ عوام سوچ بدلے اور عوام اس ملک میں تبدیلی لائے. آپ واقعی عوام ویسے اس تسلط سے آزادی حاصل کر پائیں گے؟ اور ممکن نہیں، اس وقت تک تو نہیں کوئی حادثہ یا کوئی چمتکار نہ ہو جائے، ایسے ہو نہیں سکتا. کیونکہ آپ دیکھیں ایک آدمی کی پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا پہلی بنیادی غلط تھی. انڈین لینڈ فارم کر لی، وہ مینوفیسٹو میں رکھا نہرو نے کہ جس نے یہاں رہنا ہے 12 ایکڑ سے زیادہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوگی. پاکستان اس لیے بنایا اور جو یونینسٹ پارٹی کے لوگ مل گئے کہ یہاں 2 لاکھ ایکڑ زمین ہے، 65 ہزار ایکڑ زمین. اور مجھے بتائیے سارا گاؤں مل کے 1400 ایکڑ کا گاؤں ہوتا ہے تقریباً، اس میں اگر 350 گھر ہے تو 350 گھر کے پاس 5 مرلے کے کتنی جگہ بنی، اور وہ بھی اسی کی ہے، حصہ منتقلی کی جس کو اونرشپ کہتے ہیں. وہ کر سکتا ہے، وہ جھنڈا لگا سکتا ہے. جب میں کرائی صاحب کو کہتا ہوں کسی گاؤں میں مجھے جھنڈا لگا کے بتائیں کہ جس کو بھی پیار کرتے ہیں، جس کو بھی گاؤں کا بندہ کوئی پیار کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کو پسند کرتا ہوں، رولنگ پارٹی نہ ہو، رولنگ پارٹی کے اگینسٹ، مجھے وہاں کمپین تو دور کی بات اپنے گھر کے آگے سٹیکر لگا کے بتا دیں، اس کو ہوش ٹھکانے والے. پاکستان 100 مافیا کے قبضے میں ہے، یہ بہت برے حالات میں ہیں. آپ کو موج نہیں ہو سکتا ہے. وجہ یہ کون کرے گا؟ ایک ادارہ صرف ہے جو تقریباً تباہ برباد ہو چکا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. ابھی آپ نے جو بات کی تھی کہ جی ایڈورٹائزمنٹ کیوں کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کر رہی ہے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اگر فیصلہ موجود ہے تو تمام ایسٹیمیٹ کاسٹ، پہلا موقع ہے اس دفعہ تو فیصلے کو سرعام الیکشن سے لے کے اور سلیکشن تک کے فیصلوں کو مانا ہی نہیں جا رہا. نہیں، میں اس بات کو اکثر میں ایسے پروگرام میں کہتا ہوں، یہ میں بالکل، میں بھی سرکاری افسر رہا ہوں، جوڈیشل افسر رہا ہوں، یہ میں ججوں کی بات نہیں مانتا. مجھے بتائیے، نہیں کہہ رہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے، بتائیے کتنے فیصلے آئے سپریم میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ جج ہیں ہائی کورٹ کے، آپ نے فیصلہ دیکھا، فیصلہ نہیں مانا گیا، امپلیمنٹیشن انتظامیہ نے کرنا، میں وہاں ڈی پی او لگا ہوا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے بلائیں گے، اگر نہیں آتا تب بھی کوئی بات نہیں، آپ ڈسمس کریں گے، 6 منٹ سزا دیں گے، آدھے گھنٹے بعد اس کی سبارڈینیٹ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا. ججوں کو بھی تو ہمت کرنی چاہیے. سر جج میں بھی تو ہم عوام میں سے ہی ہیں سر، کمزوریاں ہیں سر، ویڈیوز ہیں سر. کمزوریاں کیا ہیں؟ وجہ یہ کہیں کہ اب آپ کہیں کہ جناب بندوق نہیں، کوئی بندوق نہیں، 26 لاکھ روپے، 26 لاکھ نہیں، بینیفیشریز ہیں، 26 لاکھ تنہا لے رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، کوئی تلوار رکھ نہیں پڑے، نوکری چھوڑیں. اگر انسان بننا ہے، مجھے 15 نمبر پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا کہ نہیں لگا بتائیے. اور جو کوئٹہ کا جج تھا پہلے دن اس نے اپوائنٹمنٹ دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لگا کہ نہیں لگا. تو وجہ تو ہے، یہ صرف ججوں کی یا انصاف اداروں کی ذمہ داری تو نہیں، یہ ہر ادارے کی ذمہ داری کہ وہ اپنے حدود میں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں جب اللہ کے آخری نبی بھی تھے اس زمانے میں بھی، جتنے بھی آپ ریولیوشن دیکھ لیں، اس ریسز دیکھ لیں، جج اگر سزا دے امپلیمنٹ نہ کرنے والے کو بھی وہی سزا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. سلمان احمد کوئی صاحب، آخری سوال یہ، کیا آپ سمجھتے ہیں مستقبل میں عوام اس تسلط سے نکل پائے گی اور کچھ اچھی امید کے ساتھ کوئی امید کی نئی کرن دیکھ پائے گی؟ سب سے پہلے معذرت کے ساتھ ایک فکرے کی میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابھی سر نے فکرہ استعمال کیا ہے کہ عوام قصوروار ہیں. ذمہ داری دیکھیں ضرور عوام کی ہے، میں ان کو قصوروار نہیں کہتا. ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بوڑھی کی ہے، میں نے زیادہ کی ہے، ٹھیک کی ہے، یہ کم کی ہے. یہ ملک پاکستانی عوام ہی کا ہے، اس کو ٹھیک بھی انہوں نہیں کرنا ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا. انقلاب آتا ہے جسے موجزہ کہتے ہیں، اس میں انہی انقلاب میں بھی نقصان ہوگا. تو اس کے علاوہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی حکومت ہماری پلیٹ میں رکھ کے ہمیں کوئی دے گا، ہمیں چھیننے ہی پڑیں گے. وہ جو اس کے لیے جو بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے اس سے سب سے اچھا طریقہ اس میں یہی ہوتا ہے، شعوری طور پہ، فکری طور پہ یہ تبدیلی لائی جائے کہ پہ بل کیا جائے، لوگ تیار ہوں. یہ میرے لیے حقوق ہے، یہ مسائل میں بیان کر دوں گا، اس کو میں اس کا لوہا بھی لکھ دوں گا، اس کے پہ لوگ چند آوازیں بھی بلند ہوں گی. لیکن جب میرا امن پھر نہیں ہوگا کہ میں کسی اور جگہ سیٹ ہو جاؤں گا. انہوں نے ججیز کی بات کی، آپ دیکھیں ججیز نے بھٹوش کو پھانسی دے دی، وہ آج پاکستان میں موجود ہے نا، کیا ہم ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے؟ ان کو نشان عبرت ان ججوں کو بنایا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. تو
پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. اب وہ عامروں کے بیٹے بھی اسمبلیوں میں کھڑے ہیں, اب ان کا بھی ووٹ کرتے ہیں, وہ مسلط ہو جاتے ہیں, کیسے آتے ہیں, پارٹی میں قبول بھی کرتی ہے. سر ایک منٹ میں میرا پوائنٹ دے دیجیے گا, یہ میرا پوائنٹ دے دیجیے گا. یہ حکمران کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, وہ ان کرداروں کو تو کم از کم باہر کرنے کی ڈیمانڈ تو بھی کریں نا. جی جی چلیں. اب رہ گیا مسئلہ نا امیدی سے, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا آخری امید جو ہے عوام کی ٹوٹ گئی ہے, مایوسی کا نہیں, شکار. میں اس میں آپ میں سوال پورا کر لوں پھر آپ اس کو کر لیجیے. عوام میری نظر میں عوام مایوس ہے, نا امید ہے, کوئی امید نہیں, اور بالخصوص ان ازمائیوں سے تو بالکل ہی امید نہیں رہی ہوئی ہے. سلمان احمد قریشی نے سارے پروگرام میں عوام پہ جو ہے وہ رکھا ہے, یا چاہے امید نہیں ہے کرنا عوام کو ہی پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیے اور امید کی کرن جگائیے کہ عوام اب جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف دیکھے جا رہی ہے. ہر دفعہ دیکھا ہے جب بھی کوئی آمر آیا وہ کہہ کے آیا میں احتساب کروں گا, یہ کروں گا, اور اس میں امید لگائی. لیکن اس دفعہ ذرا فیلڈ مارشل کیونکہ آئے ہیں تو, اور پھر ہم نے بھارت سے جنگ بھی جیتی ہے تو ہم زیادہ امیدیں لگا لی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس بار جو ہے عوام کی کوئی امید بڑھ آئے گی اور اشرافیہ جو مافیا ہے اس سے نجات حاصل کر پائے گی؟ دیکھو, جس کے جو بھی تھوڑے سے لوگ لگا لیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا بے بسی سے سوچ رہے ہیں, جس سے ان کا کمزور ترین ایمان ہے, مجھے 100% آئی ایم کانفیڈنٹ کہ حالات بدلنے والے ہیں. کیونکہ 4 حکومتیں میں نے بدلتی دیکھی اور میں اس کا حصہ تھا. نمبر 1, وزیر جنید صاحب ہم ایئرپورٹ پر کھڑے تھے ریسیو کرنے کے لیے, میں سینئر اسٹاف افسر تھا, جو نثار اور میں اکٹھے کھڑے تھے. گھنٹے بعد حکومت نہیں تھی, اور جس نے گرائی تھی وہ جہاز میں اڑ گیا. تو 15 سال کا منصوبہ لیے بیٹھے ہیں, وہ بھی 15 سال کے لیے بیٹھا تھا, ساری یہی ہے. وہ تو آج تک بھی لیے بیٹھا تھا. اگر اس کی 200-300 سال عمر ہوتی تو ابھی بھی لیے بیٹھا تھا. اس نے کہا تھا بعد میں جنید صاحب کو ڈسمس کرنے کے بعد, پس پردہ کو گیم چل رہی ہے. اب میں تو یہ نہیں کہا, میں ہسٹری بتا رہا ہوں. کیونکہ جب ضیاء اللہ کا چارہ کراش ہوا تو اس وقت میں میاں نواز شریف کے ڈرائنگ روم میں تھا, اور میاں صاحب نے کہا آپ نے جانا نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی انجام میں نے دیکھا. بے نظیر کا جو سسٹم تھا جب پہلی دفعہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی, اتفاق سے اس جلسے کے پیچھے میں کھڑا ہوں, آپ دیکھنے لگے جا کے. ٹھیک ہے, اب آگے آ جائے آخری جو میاں صاحب کا چبوترے پہ اسلامی لے رہے تھے, میاں نواز شریف کی لاسٹ مجھے یاد ہے, اس کے بعد میں سیٹ اپ کا حصہ نہیں سمجھ رہے تھے ایک پیج پہ, وہ بھی کہہ رہے تھے ہم ایک پیج. نہیں, میاں نواز شریف کا تو بڑا ہی عجیب ہوا, کیونکہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جب نکلا ہوں گاڑی لے کے, میرا رہائش بھی وہیں تھی پی ٹی وی اسٹیشن کے بیک میں, گلشن جرا شاید آپ نے دیکھا ہو, میرٹ کے اب بھی ہم فیلڈ مارشل صاحب کو شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے, ایسے ہی ہوتا ہے. طاقت کا بڑا نشہ ہوتا ہے, طاقت کسی چیز کو نہیں کرتی, میٹر نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی بھی میٹر نہیں کرتا. آج عوام کو آپ کے خیالات سن کے بڑی اچھی, تو میں کہتا ہوں آخری 99 جب کو ہوا تھا تو میں پریم ہاؤس کے اندر تھا, اور جب پھر وہ واقعہ ہوا تو میں پی ٹی وی اسٹیشن کے باہر میں ہی پیدل کمیونیکیشن کر رہا تھا, اور میں جب وہ کرنل صاحب آیا تو منسٹر کرنل میں ہی کر رہا تھا. 1 گھنٹہ پہلے میاں صاحب شجاع آباد جلسہ کر کے بڑے بڑے پلاننگ کر کے آئے تھے کہ مشرف کو ہٹانا ہے, تو پھر کچھ نہیں رہا. اس وقت کوئی ہوگا 2-3 منٹ ٹھہر جائیں, انشاءاللہ میں پاکستانی قوم جو ہے بالکل خوشخبریاں سنیں گی. مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بالکل ناراض ہے, لیکن نظام بدل رہا ہے, بدل رہے ہیں, نظام بدل رہا ہے. میری نظر میں ایک اچھا آنے والا نظام جو ہے وہ عوام کے لیے آ رہا ہے انشاءاللہ, اور عوام جو ہے انشاءاللہ ان کی جو امیدیں لگائی بیٹھی ہیں اس دفعہ بڑھ آئے گی, حالات بدل جائیں. ناظرین, جیسا کہ سلمان احمد قریشی صاحب ہے اور اقبال احمد قریشی نے عوام کی امید جگائی ہے. عوام کے اندر اگر امید جاگتی ہے تو یقیناً عوام جو ہے اس کے ساتھ ہی جمہور ہے تو جمہوریت ہے, اور اگر جمہوریت ہے تو یہ ملک ہے, اور یہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اقبال شاہ صاحب کی طرح امید جگائی رکھیں, اور عوام امید اپنی جگائی رکھے. انشاءاللہ تعالی جلدی عوام کی زندگی میں تبدیلی آ کر ہی رہے گی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان. شکریہ.